ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हे महबूब आप फरमा दें, आप बतला दें इन्हें, किसे बताना है, किसको फरमान रब का सुनाना है, वही जो हुजूर के फरमा बरदार हैं, जिन्होंने हुजूर की रिसालत की गवाही पेश की, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया और हुजूर की रिसालत की गवाही दी। अल्लाह उन्हीं के लिए कह रहा है कि महबूब इनसे बता दें, आप इन्हें बतला दें, आप इनसे फरमाएं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इनसे कह दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का ये दावा भरते हैं, तो फत्तबिऊनी, ये आपकी पैरवी करें, ये आपकी इत्तिबा करें, आपके नक्शे कदम पे चलें। अगर ये आपकी पैरवी करेंगे, आपके नक्शे कदम पे चलेंगे, आपको मान लेंगे, दिलो जान से आपकी मोहब्बत का कलादा गर्दनों में डालेंगे, तो ये युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत फरमाएगा, फिर अल्लाह भी इन्हें चाहेगा। अजीब सा जाब्ता दिया रब ने, एक ऐसा कानून दिया रब ने, कोई कहने वाला या कोई ये अमल करने वाला पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहे, पर हुजूर के ताल्लुक से उसके दिल में कजी हो, हुजूर के मुताल्लिक दिल में कजी हो, तो फिर आप ये समझिए कि वो इबादत नाकिस है। कोई कलमा तौहीद का इकरार करने वाला सिर्फ कलमा पूरी जिंदगी पढ़ता रहे और हुजूर के ताल्लुक उसके दिल में कजी हो, तो फिर ये कलमा क्या उसे फायदा पहुंचाएगा? हालांकि हदीस शरीफ का मफहूम है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसका उसके लिए जन्नत, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फहुवा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन कोई कलमा पढ़ने वाला जिंदगी भर कलमा पढ़ता रहे, खूब ज़रबे लगाता रहे, लेकिन हुजूर के ताल्लुक से दिल में कजी हो, तो फिर क्या ये कलमा उसे जहन्नम से बचा पाएगा, जन्नत में दाखिल करा पाएगा? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं, और होगा भी नहीं, इसलिए कि कुरान ने तो पहले साफ अल्फाजों में कह दिया, खालिके मुतलक ने, खालिके कायनात ने, हमारे और आपके मालिक ने, वो जो मालिक यौमिद्दीन है, वो जो ये सदा फरमाएगा मैदान कयामत में कि वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, फिर कोई ब्लैक व्हाइट बन करके वहां खड़ा होना चाहे नेकों की सफ में, नहीं खड़ा हो सकता। कोई अच्छों के सफ में खड़ा होना चाहे, फिर नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए कि आज खालिके कायनात ने इम्तियाज पैदा कर दिया और कह दिया जितने अच्छे हैं वो अलग खड़े हो जाए और जितने बुरे हैं वो अलग खड़े हो जाए। तो फिर कोई कितना अच्छा बनना चाहे बन नहीं सकता है, इसलिए नहीं बन सकता है कि आज ऐसे कैमरे के सामने है, एक ऐसी जात के सामने है, एक ऐसी जो है जात के सामने है जो कुर्सी अदल इंसाफ में जलवाबाज है। अल्लाह ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब इन्हें आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, आपके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, आपकी रिसालत की गवाही के साथ साथ दिलो जान से आपको इन्हें मानना पड़ेगा। अच्छा, ये मानना भी कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के मानने हैं। आपके अपने माँ बाप हैं, हमारे अपने माँ बाप, हम उन्हें भी चाहते हैं, बीवी बच्चे हैं उन्हें भी प्यार करते हैं, दोस्त हैं उन्हें भी चाहते हैं, गांव के सबसे बड़े सरबर आवरदा जो मुअज़्ज़ज़ हैं उन्हें भी चाहते हैं, प्रधान जी को चाहते हैं, चाहे जितने भी करप्ट हों, चाहे जितने भ्रष्ट हों, पर चाहते तो है। और आज की नेतागिरी राजनीति तो अजब मामला है। मजहब इस्लाम ने जो राजनीति दी थी, जिसका आगाज इस्लाम ने किया था, जिसकी पैरवी सबों ने जिससे सीखा, वो इतनी साफ सुथरी थी कि मस्जिद शरीफ में मेंबर पे बैठ करके पूरी मिल्लत इस्लामिया की बागडोर को थाम करके रखा था और चल रही थी, पूरा निजाम तरतीब पा रहा था। खैर, महबूब की ज़बान अक़दस से रब ने ये कहलवाया, हे रब, तू ही बंदे से कह देता कि मेरे बंदो, तुम अगर मुझसे मोहब्बत
का दम भरते हो, मोहब्बत की हामी हो, तो मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी की पैरवी करो। रब ने डायरेक्टली बंदों से कलाम नहीं किया, नबी की मार्फत से ये कहलवाया गया, नबी की जबान अक़दस से कहलवाया गया कि महबूब आप कहें, आप कहें। कल गुज़श्ता जुमा में मैंने कहा था, एक जुमला ये दिया था कि नबी की पैरवी, नबी की इत्तिबा वो फर्ज आइन है, वो फर्ज आइन है। नमाज हम पर फर्ज है, छोड़ने वाला, तर्क करने वाला माशाअल्लाह काफिर तो नहीं है ना, गुनहगार है। साल में रोजा एक महीने रमजान का हम पर फर्ज है, लेकिन अगर कोई नहीं रख रहा है तो क्या उसे काफिर कहेंगे, गैर मोमिन कहेंगे? नहीं, है तो मुसलमान ही। इसी तरह से और जो फराइज है। लेकिन अगर हुजूर की पैरवी से रूगर्दानी कर लिया, हुजूर की इत्तबा से किसी ने रूगर्दानी कर लिया, दिल में कजी पैदा कर ली, नमाज पूरी जिंदगी किसी ने नहीं पढ़ा, यकीनन बहुत बड़ा खताकार है, सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। कुरान और हदीस में इसकी वजाहतें मौजूद हैं, कुरान में वईदें हैं, हदीस में इसकी तशरीहात मौजूद है। नमाज के तारिक के लिए बहुत बड़ा अजाब है, रोजे के तारिक के लिए बहुत बड़ा अजाब है, माँ बाप के नाफरमान के लिए बड़ा अजाब है, हुकूकुल इबाद को पामाल करने वाले के लिए बड़ा अजाब है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इनमें से किसी फराइज को अगर कोई तर्क करने वाला हो, क्या उसे आप इस्लाम से बाहर मानेंगे? कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा मुफ्ती नहीं, कोई नहीं मिलेगा। कोई ऐसी अदिल्ले अरबा में से कोई दलील ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी रोशनी में आप कह दें कि ये नहीं, मुसलमान नहीं है। कुछ भी, कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा खापी हो, लेकिन वो है मुसलमान। लेकिन हुजूर की इत्तिबा में, हुजूर की मोहब्बत और पैरवी में जिसने चूचेरा किया, दिल में कजी पाया, ज़हन और फिक्र में कहीं तजल्जुल का शिकार हुआ, तो गए काम से। फिर अब इसके बाद तुम कितने बड़े नमाजी क्यों ना बन जाओ, फिर इसके बाद आप चाहे जितने रोजे पे रोजा रखने वाले बन जाए, और रही ज़कात और हज और जिहाद, ये तो सबके लिए नहीं है ना, ना ज़कात सबके लिए है, ना हज सबके लिए है, ना जिहाद सबके लिए है। लेकिन रोजा और नमाज तो सबके लिए है, बगैर किसी तफरीक के सबके लिए है। मरीज है तो उसके लिए भी, बीमार है उसके लिए, तवाना है उसके लिए, लहीम व सहीम है उसके लिए, तंदुरुस्त है उसके लिए, जिस भी कैफियत में है, जिस भी हयात में है, उसके लिए नमाज और रोजा है। यह अलग बात है कि शेख फानी के लिए कुछ शरीयत में तरकीबें बताई गई, लेकिन फर्जियत के मामले में से यकसा। लेकिन हुजूर का मामला इससे हटके है, हुजूर की इत्तिबा यह फर्ज आइन है, फर्ज आइन। अब इसी इत्तिबा को कुरान ने कहा फत्तबिऊनी, आप बता देने कि ये आपकी पैरवी करे, आपके नक्शे कदम पे चले। अब हुजूर का दिया हुआ कानून ये है कि झूठ नहीं बोला जाएगा, ये गुनाह कबीरा में से शुमार कराया, गीबत नहीं की जाएगी, गुनाह कबीरा में से रखा गया, शराबनोशी नहीं की जाएगी, गुनाह कबीरा में से रखा गया, भाइयों को आपस में नहीं लड़ाया जाएगा, गुनाह कबीरा में से रखा गया, माँ बाप की नाफरमानी नहीं की जाएगी, इसे गुनाह कबीरा में, इसका मुर्तकिब जो होगा गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करेगा। इसी तरह से आप तमाम चीजों को कयास कर सकते हैं। अब्बा अम्मा अगरचे इस्लाम के मानने वाले ना होना, उसके लिए भी उनकी तकफीर दुरुस्त नहीं है, उनकी बेइज्जती उसके लिए भी दुरुस्त नहीं है, रवा नहीं है, इस्लाम ने रवा नहीं रखा। तो चे जाए कि कलमा पढ़ने वाले माँ बाप की बेहुरमती कहां से इस्लाम रवा कर देगा। बानी इस्लाम कब उसे पसंद फरमाएंगे। हुजूर की प्यारी सुन्नत देखें, आपकी रज़ई वालदा है हजरत सैयदा दाई हलीमा
ایک عرصے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں, اور جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اس ردائے عظمت کو, کالی کمری کو آقا نے آپ کے لیے بچھا دیا اور کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کے لیے آقا کھڑے بھی ہو گئے اور اپنی عظمت والی چادر کو بچھا بھی دیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو, یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے, یہ وہ مقدس میری ماں ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے. ایک ضابطہ دیا گیا, ایک تھنک دی گئی, ایک سوچ دی گئی, تصور دیا گیا اخلاق حسنہ کا, رواداری مروت کا. رب نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی, محبوب آپ اپنے فرما برداروں سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی پیروی کرے, آپ کے نقش قدم پہ چلے. اگر آپ یہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے, آپ کی پیروی کریں گے, تو اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. اب اللہ جس سے پیار کرے, اللہ جس سے محبت کرے, اسے کوئی مٹا سکتا ہے کیا؟ اسے کوئی ذلیل کر پائے گا؟ اس بات کو تو آپ اقرار کریں گے, دل کھول کر کے کہیں گے نا بالکل نہیں. کیونکہ کسی نے کہا تھا ایک موقع پر کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مائیت جسے نصیب ہو جائے, اللہ کا ساتھ جسے مل جائے, تو پھر وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے, پھر وہ رسوا نہیں ہوتا ہے. آج اگر ہم ذلیل ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اللہ کا ساتھ نہیں ہے. آج اگر کچھ معاملات اتھل پتھل ہو رہے ہیں تو کہیں گڑبڑیاں ہم نے کچھ کیا ہے. ہمارا جو کنیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں مس ہو چکا ہے. اپنے اپنے کھمبوں کو درست کریں اور اپنے اپنے تاروں کو چیک کریں کہ ٹرانسفارم سے سپلائی صحیح مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. اگر آپ بذات خود بنفس نفیس اپنا محاسبہ کریں گے تو جہاں خرابی ہوگی اس کی نشاندہی آپ خود کریں گے, اور اسے صحیح بھی آپ ہی کریں گے. کوئی مولوی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے, کوئی خطیب کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے. ابا اماں بھی آج کے ٹائم میں اپنی اولادوں کے غلط رویوں کو درست نہیں کر پا رہے ہیں. المیہ یہ ہے, معاملات یہ ہیں, اور جب تک ہمارے اپنے معاملات درست نہیں ہوں گے, جب تک ہم حضور کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کریں گے, تو یحببکم اللہ کی جو فضیلت ہے, جو اس کی برکت ہے, جو اس کی سعادت مندی ہے, ہاں میں یہ آسان سا جملہ کر کے یہ کہہ دوں, یحببکم اللہ کی جو ایک گھیرا بندی باؤنڈیشن تحفظ ملنے والا ہے, وہ حاصل نہیں ہونے والا, وہ نہیں ملنے والا. یحببکم اللہ کی ایک اتنی بڑی ضمانت ہے یہ, یحببکم اللہ, اللہ اس سے پیار کرنے لگے گا, اللہ بھی اسے محبوب کر لے گا, اور اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے دارین میں سر بلند کر دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلت کا تاج دے دیا تو معاملات بدل گئے؟ اعلیٰ ترتیب نبیوں کے معاملات کو دیکھیں, اجی نبیوں کو اپنی جگہ پہ اللہ نے انہیں فضیلت والا ہی بنایا ہے, اللہ نے انہیں مکرم ہی بنایا ہے, اللہ نے انہیں سب سے زیادہ افضل بنایا. نبی کے جتنے بھی امتی ہیں, ہم اپنی نبی کی امت کا ذکر کرنا چاہیں گے. سب سے اول میں حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو دیکھ لیں ہم. جب تک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیے تھے وہ عظمت نہیں ملی تھی, اور جب حضور کی پیروی میں آئے, حضور کی امان میں آئے, حضور کی پیروی کرنا شروع کیا, صداقت کا تاجور بنا دیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی, اور جیسے ہی پیروی کی شروعات کر دی, اللہ اور اس کے رسول نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا. حضرت عثمان غنی, یہ عثمان تھے, تاجر رہا کرتے تھے, لیکن آج تک دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں, زمانہ گزر گیا, اللہ نے جو بلندی دی آج تک غنی غنی کے لفظوں سے یاد کیے جا رہے ہیں. حضرت سرکار سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, کیا کہنے, ہر بندے مومن آپ کی شان میں یہ قصیدہ پڑھنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ علی امام منستو ومنم غلام علی, علی امام منستو, علی ہمارے امام ہے اور ہم علی کے غلام ہیں. علی امام منستو ومنم غلام علی, ہزار جان گرامی فدائے نام علی. حضور کی پیروی, حضور کی اتباع, حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ
اللہ کی امان عطا کر دیتا ہے, اللہ کی تحفظ میسر آ جاتی ہے, اللہ کی نگرانی میں وہ بندہ آ جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے تحفظ میں ہو پھر اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اچھا, اسی سلسلے میں ایک حدیث شریف میں پیش کر دوں, اور وقت بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہم سنت کے لیے تیار ہوں. جیسا کہ گزشتہ کئی جمعہ سے ہم نے ایک معمول بنایا کہ حضرت سرکار سیدنا حمام ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہے, جسے صحیفہ حمام ابن منبہ کہا جاتا ہے, جس کو اکثر و بیشتر محدثین نے اپنی تصنیفات میں جگہ عطا فرمائی, انہی کی روایت کی ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھ کر کے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا, اور یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ کتنی حضور کی پیروی کر رہے ہیں. جس قدر ہم لوگ حضور کی اتباع میں پختہ ہوں گے, مضبوط ہوں گے, یقیناً اللہ کا تحفظ ہمیں اسی قدر میسر آئے گا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. حضرت حمام ابن منبہ ایک حدیث کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں, چونکہ حضرت حمام ابن منبہ کے وستاد حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ حمام ابن منبہ کے وستاد ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ کے وستاد پاک ذات حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار ہمارے ماوا و ملجا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ فرشتے, رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے, فرشتے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں. یعنی دن کا فرشتہ بھی آتا ہے اور رات کا فرشتہ بھی آتا ہے, باری باری دونوں آتے ہیں. وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں, فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں دونوں اکٹھا ہوتے ہیں. یعنی جو فجر میں آیا ہے وہ عصر تک رہے گا, اور جو رات والا ہے فرشتہ نا, وہ عصر کے وقت میں حاضر ہوگا. تو دونوں عصر میں اکٹھا ہوئے, اور جب اکٹھا ہوئے تو پھر کیا, اکٹھا ہوتے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے, جو رات والے ہوتے ہیں اور جو رات والے ہوتے ہیں, پھر وہ اللہ یعنی اللہ ان سے پوچھتا ہے, پھر وہ ان سے پوچھتا ہے, یعنی اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے. اللہ پوچھے گا فرشتے سے تب جانے گا, فرشتے سے اللہ دریافت کرے گا تب اللہ کو علم ہوگا کہ یہ معاذ اللہ ہم ایسے کو رب مانتے ہی نہیں جو کسی سے پوچھ کر کے کچھ جانے. ہم تو جسے اپنا رب مانا ہے اس کے علم کو لامحدود مانا ہے, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پاک ہے, کسی کا محتاج نہیں, کچھ جاننے میں اور کچھ پیدا کرنے میں. ہم ایسے کو رب مانتے ہیں. لیکن اس حدیث شریف میں ہے, یہ اس لیے میں نے اس جملے کو چھیڑا کہ حضور نے بسا اوقات کچھ دریافت کیا تو لوگوں نے فتویٰ لگا لیا کہ معلوم نہیں تھا حضور کو, تبھی تو پوچھ رہے ہیں. حضور کے علم غیب پر سوال کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے, تو کیا کہو گے, یہاں بھی فتویٰ لگاؤ گے اللہ کے علم پر؟ نہیں لگا سکتے. جس طرح سے اللہ کے دریافت پر, اللہ کے پوچھنے پر کسی میں مجال نہیں کہ وہ سوال نہ کھڑا کر سکے کہ اللہ کو علم ہوتا تو فرشتوں سے کیوں پوچھتا, ایسا کوئی مومن کہنے والا نہیں. ایسے ہی کوئی مومن یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے, دریافت فرماتا ہے. کیا حالانکہ حدیث شریف میں کیا نبی فرماتے ہیں, حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے. کس سے؟ فرشتوں سے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا, کس حال میں چھوڑا, میرے بندوں کو کیسے چھوڑا, کس حال میں چھوڑا. یا ہم دن رات خرافات کرتے ہیں, اللہ دیکھ نہیں رہا, کرامن کاتبین ہے ادھر, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اور ادھر دو بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں. ہم کرامن کاتبین کے حوالے سے رات میں نے حدیث شریف پڑھا کہ جب بندہ کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے نا, جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کے جسم سے ہٹ جاتے ہیں, دور ہٹ جاتے ہیں. سوچے ذرا سے. اور آج مومنوں کے لیے جھوٹ گناہ نہیں رہ گیا ہے, مومن بھی ہے اور جھوٹ سے پرہیز بھی نہیں. خیر,
تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا اس وقت وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے. یعنی جو فرشتہ فجر میں آیا ہے وہ فجر والا بھی ادھر سے کہتا ہے میرے مولا جب ہم تیرے بندوں کے درمیان میں پہنچے نا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ جو عصر میں آ رہا ہے، رات والا فرشتہ جو آ رہا ہے، یہ بھی ادھر سے کہتا ہے مولا جب ہم ان کے پاس پہنچے، تیرے بندوں کے درمیان پہنچے، تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ مجھے بتاؤ اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کی گواہیوں کو لے رہا ہے، ملائکہ کی گواہیوں کو لے رہا، حالانکہ وہ کسی گواہی کا محتاج نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے گواہیاں لے رہا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے تعلق، آپ کی غیر موجودگی آپ کی حاضری کی گواہی دے گی، آپ کی نادارگی یہ حاضری کی جب گواہی دے گی. آپ تو فجر میں غائب ہیں، آپ ظہر میں غائب ہیں، آپ عصر میں غائب ہیں، آپ مغرب و عشاء آپ کی ندارت ہے. کیا معاملہ ہے؟ آپ مومن بھی ہیں، آپ اللہ کی توحید کی بخانے بیان کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، اور اس بات پر ایمان اور عقیدہ بھی رکھنے والے ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. ذرہ کے برابر بھلائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور ذرے کے برابر خطا کا بھی بدلہ دیا جائے گا. آپ کا اعتقاد یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے میدان قیامت میں نماز کے تعلق پوچھا جائے گا. قادر مطلق ہمارے یہاں جانے سے پہلے ہمارے ہر کردار کو جان رہا ہے، ہر افعال کو جان رہا ہے. یہ گفتگو میں نے اس لیے پیش کر دی، اور آخری جملہ مجھے عرض کر کے بات کو ختم کر لینی ہے کہ یہ واحد ایک ایسا راستہ ہے نماز جس سے حضور سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، حضور سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. حدیث شریف کا مفہوم دوں میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ عربی کے کلمے، آقا نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو قرآن کی اس آیت کو یہی پہ ترجمہ لے لیں، یحببکم اللہ، اللہ اسے پیار کرنے لگے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. اور اللہ کا جو محبوب بن جاتا ہے تو پھر المیہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تنہا ہو یا ہزاروں کے بیچ ساتھ ہو، وہ ہر جگہ سربر آوردہ رہے گا، ہر جگہ معظم رہے گا، ہر جگہ محترم رہے گا، رسوا نہیں ہوگا، گلی گلی میں ذلیل نہیں کیا جائے گا. ذلتیں ہمارے سر پر ہے تو ہم نے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، اپنے قلبی تعلق کو اللہ رسول سے کمزور کیا ہے. چلتے چلاتے ایک اعلان کرنا تھا کہ نوجوان، اکثر ہمارے کئی بوڑھوں نے ہم سے کہا بھی، آج بھی کہا کہ نوجوان جو پینٹ پہن کر کے آتے ہیں جینس، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کے معاملات الگ ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں تو پیچھے کے معاملات الگ ہوتے ہیں، جس سے پیچھے والی کی نمازیں ناقص ہوتی ہیں. آپ تو حضور کی چاہنے والے ہیں، اپنے سطروں کا خیال رکھیں اور اپنی بھی نماز بچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی نماز نہ جانے دیں. ایسا لباس پہننے کا کیا مطلب، ایسا کپڑا پہننے کا کیا مطلب؟ وقت نہیں کہ ورنہ میں پیش آپ کے سامنے وہ حدیث بھی اسی صحیفہ حمام ابن منبہ سے رکھتا جس میں حضور نے فرمایا کہ 2 طریقے کا لباس اور 2 طریقے کے کاروبار سے حضور نے منع فرمایا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ جمعہ میں اس بات کو مکمل رکھوں. ان میں سے آپ سے یہ عرض کرنا، یہ جو جینس والا معاملہ ہے، پینٹ والا جسے پورا پیچھے کا نعوذ باللہ، یہ جغرافیہ اس کی تحفظ کی جائے، ہے نا، اس سطر کو ڈھانکا جائے، یہ جغرافیہ غلط ہے. آپ پینٹیں پہن رہے ہیں، میں مخالفت نہیں کرتا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتا، پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور کے طریقے میں زندگی ہے، حضور کے طریقے میں عزت ہے. تو ایک چیز کا یہ اعلان، آپ اس کا تحفظ اور